ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل کے ہفتہ وار نیوز بلیٹن خبر پر نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوید عمران منیار۔ پہلے سرخیاں۔ فلسطین کے حق میں منعقدہ ایک جہتی کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعد اللہ حسینی نے غزہ کو ایک محض خطہ نہیں بلکہ اصول اور انسانیت کی علامت قرار دیا۔ جرائم کے سدباب کے لیے مذہبی و اخلاقی تربیت ضروری، جماعت اسلامی ہند کے بین المذاہب کانفرنس کا اعلامیہ۔ بہار میں اسمبلی انتخابات سے قبل جاری خصوصی نظر ثانی مہم، اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR نے کیا سیاسی محاذ گرم۔ کرناٹک میں قیادت کا بحران، سدھارمیہ اپنی مدت مکمل کریں گے، کانگریس قیادت کا دعویٰ۔ دیونہلی کے کسانوں کی تاریخی فتح، حکومت نے زمین حاصل کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ شیموگا وقف تحفظ پر بڑا عوامی اجلاس، ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری۔ بنگلور CIO کے بچوں کی ماحولیاتی مہم، 3 زبانوں پر مبنی پریس کانفرنس کا انعقاد۔ خبریں تفصیل سے۔ غزہ محض زمین نہیں، ایک اصول ہے، امیر جماعت اسلامی ہند کا جذباتی خطاب۔ فلسطین کے حق میں منعقدہ ایک جہتی کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعد اللہ حسینی نے غزہ کو محض ایک خطہ نہیں بلکہ اصول اور انسانیت کی علامت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فلسطین کی مزاحمت ناکام ہوئی تو دنیا بھر کے مظلومین کے لیے امید ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کامیاب ہو تو ہر مظلوم کے دل میں حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہ کانفرنس انڈیا فلسطین فرینڈشپ فورم اور انڈین مسلمز فار سول رائٹس کے زیر اہتمام ہوئی، جس میں ممتاز سفارتکاروں، قانون دانوں، سماجی کارکنوں اور طلباء نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی نے بھارت اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈال کر ظلم بند کروائیں اور فلسطینیوں کی حمایت میں مؤثر کردار ادا کریں۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے ICJ فیصلے اور ایران کے واضح موقف کو سراہتے ہوئے کہا، دنیا کو اب انسانی اقدار پر کھڑا ہونا ہوگا۔ If Palestine falls, it sends a message to every oppressed nation that resistance is futile. But if Palestine rises, it tells the world that freedom is possible, human rights are possible. So it is in this backdrop that the principled stances taken by Iran and South Africa gain historical significance. جرائم کے سدباب کے لیے مذہبی و اخلاقی تربیت ضروری، جماعت اسلامی ہند کے بین المذاہب کانفرنس۔ جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام سوسائٹی میں بڑھتے ہوئے جرائم اور ان کا حل کے موضوع پر ایک آن لائن بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے شرکت کرتے ہوئے زور دیا کہ صرف قانون سے نہیں بلکہ مذہبی اور اخلاقی تعلیم سے ہی جرائم میں واقعی کمی لائی جا سکتی ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی ہند پروفیسر سلیم انجینئر نے کہا کہ معاشرہ زندگی کے مقصد اور انسانی وقار کو بھول چکا ہے۔ ہمیں مذہب کے بنیاد پر نہیں بلکہ اخلاقیات کے بنیاد پر معاشرتی اصلاح کی طرف بڑھنا ہوگا۔ کانفرنس میں ہندو، عیسائی، یہودی اور بدھ رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ سب نے اس بات پر زور دیا کہ مذہبی تعلیم، خاندانی تربیت اور فوری انصاف کے نظام کو بہتر بنا کر ہی جرائم کا مؤثر سدباب ممکن ہے۔ پٹنہ 15 جولائی۔ بہار میں اسمبلی انتخابات سے قبل جاری خصوصی نظر ثانی مہم، اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR نے سیاسی محاذ گرم کر دیا ہے۔ اس عمل میں شامل ممکنہ نام حذف کرنے کے سلسلے کو لے کر اپوزیشن اتحاد نے اسے ووٹروں کی منظم بے دخلی قرار دیتے ہوئے احتجاج کا آغاز کیا۔ راشٹریہ جنتا دل کے رہنما تیجسوی یادو نے متعدد پریس کانفرنسز میں خبردار کیا کہ نام حذف ہونے کی صورت میں آہستہ آہستہ ویلفیئر اسکیمز جیسے مفت راشن، رہائش اور پینشن سے محرومی کا خدشہ ہے۔ RJD ترجمان چترنجن گگان کا کہنا ہے کہ بہار کے تقریباً 84% آبادی
یعنی تقریباً 8,071 کروڑ لوگ پردھان منتری غریب کلیان انا یوجنا جیسی اسکیموں پر منحصر ہیں، اور یہ حذف براہ راست غریب طبقے کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اپوزیشن نے اس عمل کو سیاسی ایجنڈے کے تحت جاری منصوبہ قرار دیا ہے، جبکہ حکمران اتحاد خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اپوزیشن نے آدھار، ووٹر آئی ڈی اور راشن کارڈ جیسے دستاویزات کو منظور کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا سہارا لیا۔ اگر آپ یا آپ کے خاندان کا نام حذف ہو رہا ہو تو بلا جھجک الیکشن کمیشن یا متعلقہ ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ کرناٹک میں قیادت کا بحران، سدرامیہ اپنی مدت مکمل کریں گے، کانگریس قیادت کا دعویٰ۔ کرناٹک میں کانگریس حکومت کے اندرونی اختلافات ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سدرامیہ اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کے درمیان مبینہ طاقت کی رساکشی کے بیچ قیادت کی تبدیلی کی چیموگیاں زور پکڑ رہی ہیں۔ تاہم سدرامیہ نے ان افواہوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مکمل 5 سال مدت کے لیے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ میڈیا کی جانب سے اچھالے گئے خبر کی ڈی کے شیو کمار کے حامی اب بھی 30 ماہ بعد اقتدار کی منتقلی کے مبینہ فارمولے کا حوالہ دے رہے ہیں جو مئی 2023 میں حکومت سازی کے وقت زیر بحث آیا تھا۔ ان افواہوں اور قیاس آرائیوں کے درمیان کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کرناٹک کا دورہ کیا اور پارٹی کے ارکان اسمبلی کے ساتھ انفرادی ملاقاتیں کی۔ ذرائع کے مطابق ان کا مقصد پارٹی میں اتحاد کو یقینی بنانا اور قیادت کے مسئلے کو فی الحال سرد خانے میں ڈالنا تھا تاکہ آئندہ بہار اسمبلی انتخابات تک استحکام برقرار رکھا جا سکے۔ سرجیوالا نے دو ٹوک انداز میں کہا، کانگریس میں کوئی قیادت کی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ سدرامیہ ہمارے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں اور پارٹی مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے۔ دیونہلئی کے کسانوں کی تاریخی فتح، حکومت نے زمین حاصل کرنے کا فیصلہ واپس لیا۔ 3 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی پرامن مگر مضبوط کسان تحریک کے نتیجے میں کرناٹک حکومت نے دیونہلئی کے 13 دیہاتوں کی 1777 ایکڑ زرعی اراضی کے حصول کا نوٹیفیکیشن بالآخر واپس لے لیا۔ یہ فیصلہ ریاست میں کسانوں کے اجتماعی قوت، جمہوری دباؤ اور عوامی یکجہتی کا نتیجہ ہے، جسے تجزیہ کار ایک تاریخی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ دیونہلئی کی یہ زمین نسلوں سے کاشتکاری کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ جب ان زمینوں کو دفاعی اور صنعتی کوریڈور کے نام پر حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو چھوٹے کسانوں، مزدور تنظیموں، طلباء اور سماجی کارکنوں نے زبردست احتجاج شروع کیا۔ اس تحریک کو نہ صرف مقامی عوام بلکہ مشہور شخصیات نے بھی سراہا۔ معروف اداکار پرکاش راج نے ایک جلسے میں کہا، یہ فتح ان کسانوں کی ہے جنہوں نے کہہ دیا، ہم اپنی زمین نہیں بیچیں گے، ہم کسان ہی رہیں گے۔ جو کسان رضاکارانہ طور پر زمین دینا چاہیں، ان کے لیے بہتر شرائط رکھی جائیں گی۔ سیاسی مبصرین نے اس فیصلے کو حکومت کا جرأت مندانہ مگر نازک سیاسی قدم قرار دیا ہے۔ دیونہلئی کے کسان تحریک نے صرف زمین نہیں بچائی بلکہ ایک نئی جمہوری بیداری اور زرعی مزاحمت کا پیغام بھی دیا ہے۔ یہ واقعہ کرناٹک میں عوامی آواز اور حکومت کے درمیان مکالمے کی کامیاب مثال بن کر ابھرا ہے۔ وقف کے تحفظ پر شیموگا میں اہم عوامی اجلاس، مسلم قیادت کی ہندوستان بھر میں ہو رہے احتجاج کا حصہ۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام شیموگا کے وادی الہدا میں واقع گیلیکسی کنونشن ہال میں تحفظ، اوقاف اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں کے عنوان سے ایک اہم عوامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف دینی، سماجی اور قانونی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو اوقاف کے تحفظ کی اجتماعی ذمہ داری یاد دلائی۔ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک، صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا، وقف جائیدادوں کا تحفظ صرف
چند ماہرین قانون یا علماء کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے ملت اسلامیہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں کی اوقافی جائیدادوں کی نشاندہی کریں، ان کا ریکارڈ محفوظ کریں اور ہر سطح پر قانونی و سماجی مہم کو مضبوط کریں۔ دیگر مقررین نے شامل مولانا مفتی مجیب اللہ قاسمی نے کہا کہ وقف ایک دینی امانت ہے جس میں خیانت دنیا و آخرت کا نقصان ہے۔ انہوں نے مساجد، مدارس، قبرستانوں اور یتیم خانوں کی زمینوں کے تحفظ کو ایمان کا تقاضا قرار دیا۔ ایڈوکیٹ اکمل رضوی نے موجودہ قانونی چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ کی شفافیت، ریکارڈ کی درستگی اور عدالتی سطح پر مضبوط نمائندگی ناگزیر ہے۔ انہوں نے نوجوان وکلاء کو میدان میں آنے کی دعوت دی۔ مولانا لبید شافعی نے جماعت اسلامی کی ریاست گیر بیداری مہم، اضلاع میں اجلاسوں، پریس کانفرنسز اور وقف کے ڈیجیٹل ریکارڈ کی تیاری کا ذکر کیا۔ مولانا اطہر حسین سلفی نے کہا کہ وقف کا تحفظ پوری امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور اس وقت کی خاموشی تاریخ میں ناقابل معافی جرم بن سکتی ہے۔ یہ اجلاس موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں وقف بیداری مہم کا حصہ تھا جو ملک بھر میں چل رہا ہے۔ CIO کے ننھے سپاہی ملک گیر ماحولیاتی مہم میں پیش بنگلور میں انوکھے پریس کانفرنس کا انعقاد۔ چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن CIO کے تحت پورے ملک میں جاری ماحولیات سے متعلق آگہی مہم ہینڈز ان سوائل ہارٹس وتھ انڈیا میں CIO سے وابستہ بچے سرگرم عمل ہیں۔ یہ ملک گیر مہم نہ صرف درخت لگانے تک محدود ہے بلکہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور احساس ذمہ داری کو اجاگر کرنے کی ایک دل نشین کوشش ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ریاست کرناٹک کے مختلف شہروں میں CIO کے بچوں نے بیداری مہمات کا اہتمام کیا جن میں درخت لگانے، پلے کارڈز، ریلی، مصوری، نظم گوئی، نیچر واک، ماحول دوست ویڈیوز اور کہانی نویسی جیسی تخلیقی سرگرمیاں شامل رہیں۔ اس مہم کا ایک منفرد اور توجہ طلب پہلو یہ تھا کہ بنگلور کے دارالسلام بلڈنگ میں واقع بفٹ ہال میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی جس میں CIO کے ننھے بچوں نے نہایت ہی دلکش اعتماد اور روانی کے ساتھ میڈیا کو 3 زبانوں انگریزی، اردو اور کنڑ میں مخاطب کیا۔ ان بچوں نے نہ صرف ماحولیاتی تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا بلکہ اپنی سرگرمیوں اور احساسات کو مؤثر انداز میں صحافیوں تک پہنچایا۔ پریس کانفرنس میں بچوں نے بتایا کہ وہ کس طرح اپنے اسکول، محلوں اور گھروں میں درخت لگا رہے ہیں، انہیں نام دے کر دوست بنا رہے ہیں اور روزانہ ان کی دیکھ بھال کر کے ایک ذمہ دار شہری بننے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ CIO کے ذمہ داران نے بتایا کہ اس ملک گیر مہم کا مقصد صرف درخت لگانا نہیں بلکہ بچوں میں فطرت سے محبت، احساس تحفظ اور معاشرتی خدمت کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے۔ ریاستی و ضلعی سطح پر حکومتی اداروں کے سماجی تنظیموں سے اشتراک کر کے اس مہم کو مؤثر اور پائیدار بنایا جا رہا ہے۔ ہر بچہ لگائے ایک پودا، ہر دن لائے ہریالی جیسے نعرے بچوں کے لبوں پر گونج رہے ہیں اور یہ مہم آہستہ آہستہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن CIO نے بچوں کے ذریعے ایک عظیم شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے جس کا نعرہ ہے مٹی میں ہاتھ، دل وطن کے ساتھ۔ اس مہم کے تحت 25 جون سے 25 جولائی 2025 کے درمیان بچے پورے ملک میں 10 لاکھ درخت لگائیں گے، انہیں نام دیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ CIO ایک ایسا ادارہ ہے جو بچوں کی ہمہ تربیت کو اسلامی اقداروں کے بنیاد پر فروغ دیتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ بچپن سے ہی فطرت سے محبت اور اس کی حفاظت کی تعلیم دی جائے تو بچے سماج میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ 26 June 2025 Hands in Soil Hearts in India. CIO launches 1 million child tree planting movement.
The Children Islamic Organization has launched an environmental campaign across the country titled Hands in Soil, Hearts with India. The target of this campaign is CIO's children will plant and care for 1 million trees across India between 25th June and 26th July. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೂರ್ ರುಖಯ್ಯ. ನಾನು CIO RT ನಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಪ್ರಬಂಧ, ಕವನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ इको फ्रेंडली गार्डनिंग वर्कशॉप ನಡೆಯ. अब तक इतना ही. अगले हफ्ता भर की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.